بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا معاشرے کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ معاشرے یعنی وہ شخص کہ جو یہودیوں کو آ کے اس دنیا پر پوری دنیا پر حکومت کروائے گا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ معاشرے وہ فرد ہوگا کہ جو یہودیوں کو دکھوں اور مصائب سے نجات دلائے گا۔ معاشرے کا معنی ہے کہ وہ شخص جس کے سر پر مقدس تیل لگایا گیا ہو، اور یہ بنی اسرائیل کے پرانے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا ہے، یا ان بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا کہ جو بنی اسرائیل سے تو نہیں تھے لیکن یہودیوں پر حکومت کرتے تھے، جیسے کوروش بادشاہ جو تھا اس کو بھی معاشرے کا لقب دیا گیا۔ یہودی وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے مسیحا یعنی معاشرے کے آنے کی تاریخ تک معین کر رکھی۔ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی پڑے گی۔ معاشرے کے بارے میں یہودیوں کی جو اصل کتاب ہے جس کو تورات کہا جاتا ہے، اس میں فقط چند استعارے ملتے ہیں، لیکن جو ان کی کتاب تلمود ہے اس میں معاشرے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی معاشرے یہودیوں کے مطابق ایک ٹوٹل نیچرل انسانوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوگا۔ اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ صداقت اور پارسائی کا ہوگا، یعنی معاشرے پیدا ہوتے ہی صادق اور پارسا ہوگا، اور جوں جوں اس کی عمر میں اضافہ ہوگا اس کی صداقت اور پارسائی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق جو معاشرے ہے یہ حضرت داؤد کی اولاد میں سے ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کے چند اور نام بھی جس طرح حزقیہ، سامع، وہ بھی ان کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن سے یہودی معاشرے کو پکارتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق معاشرے آ کر اس دنیا میں یہودیوں کو مکمل کنٹرول کروا دے گا، یعنی اس کے ساتھ پوری دنیا پر یہودی تسلط کر لیں گے اور پوری دنیا پر یہودی مذہب رائج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ معاشرے کے آنے کے بعد اس دنیا سے سورج کی جو تپش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سورج کی شعاعیں 49 نور کے حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی، اور چاند کی روشنی جو ہے وہ سورج کے مانند ہو جائے گی، چاند کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ معاشرے کی حکومت میں پھل جو ہیں وہ درخت ہر مہینے پھل دیں گے اور تازہ پھل دیں گے، اور یروشلم دوبارہ آباد ہوگا۔ یروشلم کے علاوہ سامع اور اورا شہر ہیں وہ بھی دوبارہ سے آباد ہو جائیں گے۔ یروشلم سے مقدس پانی نکلنے لگے گا جو ہر شخص کے لیے شفا کا باعث ہوگا۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق جب معاشرے آئے گا تو اس وقت جو ان کی جنگ ہے یا جو ان کا دنیا پر تسلط ہے وہ تمام نیچرل اور عام جنگوں کی طرح ہوگا۔ کوئی بھی سپر پاور جس طرح باقی ادیان کے لوگ مانتے ہیں، اس طرح یہودیوں کے مطابق کوئی سپر پاور لے کر نہیں آئے گا جو ان کا مسیحا ہے۔ ان کو افرادی قوت، ہتھیار، سب کچھ خود فراہم کرنا ہوگا اور لڑائی خود لڑنا ہوگی۔ اس لیے یہودی اس نظریے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اپنی افرادی اور جنگی قدرت میں ہر روز اضافہ کرتے ہیں۔ معاشرے کا ظہور کب ہوگا اس بارے میں یہودیوں کے نزدیک 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پرانا نظریہ جو ان کی کتاب تورات یا وہی جس کو عہد عتیق کہا جاتا ہے اس میں بیان ہے کہ اس زمانے کے 3 دور ہیں، جس میں پہلا دور جو ہے وہ 2000 سال کا ہوگا، دوسرا دور جو تورات کا دور ہے وہ بھی 2000 سال کا ہوگا، اور تیسرا جو دور ہے وہ معاشرے کے انتظار کا دور ہے وہ بھی 2000 سال کا ہوگا۔ یعنی 6000 سال کے بعد جو 7واں ہزار سال ہوگا اس میں معاشرے کا ظہور۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہودیوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت ایلیاہ نبی سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اس زمین کا دورانیہ کتنا ہے، تو حضرت ایلیاہ نے فرمایا کہ اس زمین کا دورانیہ 85 یوبل ہے، اور ہر یوبل 50 سال کا ہوگا، یعنی یہ زمین 4250 سال پر مشتمل ہے، اور آخری یوبل میں معاشرے کا ظہور ہوگا۔ تو اس شخص نے یہ سوال کیا کہ آخری یوبل کے آغاز میں، یعنی آخری جو 50 سال ہیں اس کے آغاز میں معاشرے کا ظہور ہوگا یا آخر میں؟ تو حضرت ایلیاہ نبی نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا، یعنی وہ آخری جو زمین کے 50 سال ہیں اس میں معاشرے کا ظہور ہوگا۔ تیسرا نظریہ معاشرے کے بارے میں یہ پایا جاتا تھا، جس نظریے کے بارے میں یہودی بہت سنجیدہ تھے،
کہ یروشلم کی دوسری ویرانی کے بعد، جب دوسری دفعہ یروشلم ویران ہو گیا اور یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا اور بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے 400 سال بعد دوبارہ یہاں پر ماشے کا ظہور ہوگا، یعنی وہ جگہ جہاں پر ہیکل دوم تعمیر ہونا ہے، جہاں پہ بیت المقدس ہے، اس جگہ پر۔ تو یہودیوں نے اس نظریے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا، لیکن جب 400 سال گزر گئے اور اس کے باوجود ماشے کا ظہور نہ ہوا تو یہودیوں پر انتہائی سخت اور مشکل وقت وہ۔ لیکن یہودیوں کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ وقت کی تعیین جو ہے وہ یہودیوں کے نزدیک درست نہیں ہے، ہمیں نیک اعمال انجام دینے چاہیے اور اپنی محنت اور کاوش کو انجام دینا چاہیے تاکہ جب بھی ماشے کا ظہور ہو تو ہم اس کے ظہور کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہودیوں کا ایک گروہ جو اس وقت یروشلم کی دوبارہ آبادی کے لیے پیش ہے، یعنی بیت المقدس میں دوبارہ وہاں پہ ہیکل دوم کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، وہ حقیقت میں ماشے کے دوبارہ ظہور یا ماشے کے پیدا ہونے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔